ایک ماں ہی بتاتی ہے اپنے بچوں کو کہ اس کا باپ کتنا گندا آدمی ہے. ایک ماں ہی بتاتی ہے اپنے بچے کو کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو خوش رکھا یا نہیں. ایک ماں ہی بتاتی ہے, ایک عورت ہی بتاتی ہے اپنے بچوں کو کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے کچھ اچھا کیا کہ نہیں, کچھ اچھے پل اس کو دیے کہ نہیں. عورتوں کا یہ جملہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو سکھ کا سانس ہی نہیں ملا, ہمیں تو خوشی نہیں ملی, ہمیں تو اس مرد کے ساتھ رہ کر کبھی زندگی کو ہم نے تو انجوائے ہی نہیں کیا. تو کیا کر رہی ہیں آپ اس مرد کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو خوشی نہیں ملی؟ کیا کر رہی ہیں آپ اس مرد کے ساتھ جس نے آپ کو سکون نہیں دیا؟ آپ کیوں پھر اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ آپ اپنے لیے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہیں تو الگ ہو جائیں. تو پھر آپ نے وہاں پر الگ ہونے کو بھی اپنی توہین سمجھا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. معاشرہ نہ تو ایک طلاق یافتہ عورت کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی معاشرہ ایک بیوہ عورت کو قبول کرتا ہے, جبکہ دونوں ہی کا قصور نہیں ہوتا, دونوں ہی عورتیں قصوروار نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ دونوں ہی جگہ پہ مرد کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عورت کو, اکیلی عورت کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, باتیں سناتا ہے. مگر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کا بچہ ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے, تو وہ اس کو اپنا سہارا بنائے, اس کو اپنی پاور بنائے, اس کی بات کو سنے اور مانے, سمجھے اس بات کو کہ اگر شوہر نہیں ہے تو باپ ہے, بھائی ہے یا جو ہے وہ بیٹا ہے, تو اس کی بات کو اہمیت دے تاکہ کل کو معاشرہ اس کو اہمیت دے. کیونکہ انہی عورتوں کو اہمیت ملتی ہے جو اپنی ذات کو اور اپنے کردار کو اہمیت دیتی ہیں, جو اپنے جو مرد ہیں, جو گھر کے مرد ہیں, جو سربراہ ہیں, ان کی بات کو اہمیت دیتی ہیں. وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں عورتوں کی حکومت ہوتی ہے. گھر وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں پر بڑا مرد ہوتا ہے, جہاں پہ مرد کی شان اور شوکت اور بات کی جاتی ہے, جہاں پہ مرد فیصلے کرتا ہے, گھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ آپ میرے سے شرط لگا لیں, آپ دیکھ لیں, آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ جہاں پر عورتوں کے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ دوسری عورتیں ان عورتوں سے پریشان نظر آئیں گی. وہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں پریشان نظر آئیں گے, کیونکہ ماں کی حکومت ہے. ماں نے جو ہے وہ بیوی کو اس کی تسلیم نہیں کرنا, ماں نے جو ہے وہ اپنی بہو تسلیم نہیں کرنی. یہ میں آپ کو وہ حقیقتیں بتا رہی ہوں جو ہمارے معاشرے کی ہیں. اس میں کوئی یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ کون سی حقیقت بیان کرنے لگ گئی ہوں, یہ حقیقت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ حقیقتیں بیان کرتا کوئی نہیں, بتاتا کوئی نہیں کہ پرابلم چل کہاں رہی ہے. اسی لیے مرد کے بدلنے کی دو ہی وجوہات ہیں, یا تو اس پر آپ بوجھ اتنا لاد دیتے ہو کہ اس کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے, وہ تکلیفیں اتنی برداشت کر لیتا ہے کہ پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یا پھر وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے, قابل ترین انسان بن جاتا ہے اور اس کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں لگتا یا ملتا, یا اس کو اپنے لیول کا کوئی بندہ نہیں ملتا کہ وہ کس سے بات کرے. مرد ہمیشہ اپنے لیول کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اپنے لیول کے لوگوں سے بات کرتا ہے. اس کا مینٹل لیول جیسا ہوتا ہے اسی کے ساتھ چلنے والے اس کے دوست بھی ویسے ہوتے ہیں. یعنی ایک مرد اپنے ہی جیسے دوسرے مرد کو جو ہے وہ چوز کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہوگا. اگر ایک بہادر مرد ہے تو وہ ایک بہادر اس کا دوست ہوگا. اگر ایک جو ہے وہ ڈر پھونک مرد ہے تو ڈر پھونک لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے. اگر ایک قابل مرد ہے تو وہ قابلیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر رہا ہوگا. یعنی مرد جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس کی دوستی, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی جو جارہداری ہے, اس کا جو ایک کمیونیکیشن ہے, اس کا جو ایک معاشرے میں چلنے کا مقام ہے, معاشرے میں جن لوگوں میں اس نے اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ اس کی کریڈیبلٹی کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن عورتیں جو ہیں وہ اتنی سافٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں کہ جس عورت نے ان کی تعریف کی وہ ان کی دوست ہے, جس عورت نے جو ہے ان کی بات مان لی وہ ان کی دوست ہے. کریڈیبلٹی نہیں دیکھتی. مرد کریڈیبلٹی دیکھتا ہے اپنے دوست کی, لیکن عورت نہیں دیکھتی. جس پر بہت سے مردوں کو, شوہروں کو اعتراض ہوتا ہے اور پھر وہ بیوی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے کریڈیبل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا کرو, اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو. یہ باتیں بیویوں کو بری لگتی ہیں. بیویاں کہتی ہیں نہیں, ہماری دوستوں سے زیادہ یا ہمارے جاننے والوں سے زیادہ یا ہماری کمیونٹی سے زیادہ تو کوئی اسٹرانگ ہی نہیں ہے, کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ہے. یہ بھی میاں بیوی کے درمیان تلخی کا باعث بنتی ہیں چیزیں. اسی لیے مرد کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ آپ پر اس نوبت پر آ جائے کہ جہاں وہ آپ کو اپنی رائے انڈوز کرنا شروع کر دے. جس دن آپ مرد کی رائے کو احترام دیں گی نا, یہ دو وجوہات پہ بدلنے والا مرد بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے گا. مرد میں بڑی کیپیسٹی ہے, بڑی لچک ہے, وہ جس طرح چاہے حالات کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو چلا سکتا ہے. لیکن عورت میں بھی بڑی کیپیسٹی ہے, عورت بھی کر سکتی ہے بٹ عورت ٹوٹ جاتی ہے. مرد ٹوٹتا نہیں ہے, مرد بہت مضبوط ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں کے جو معاشرے کے جو مرد ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. ان کو توڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے جو ہے وہ معاشرتی اقدار کو ٹھیس پہنچانا یا توڑنا. بڑا مضبوط مرد جو ہے وہ مائیں پیدا کرتی ہیں پاکستان میں, اور ایسے مضبوط جو ہے وہ بیٹے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, جو اپنی بیویوں کی بھی حفاظت کرنے کا جو ہے وہ دم رکھتے ہیں, اور جو اپنی جو ہے وہ بہن بیٹی کی حفاظت کرنے کا دم بھی رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو زیادہ تر ہمارے یہاں مرد جو ٹھڑک اور سڑک کے چکر میں جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں, پھر شراب, شباب اور کباب, یہ تینوں چیزیں مرد کو ذلیل کر دیتی ہیں. کبھی بھی قلعے وہ فتح نہیں کرتے مرد جو عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں. عورت کے پیچھے بھاگنے کی مرد کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ مرد شاندار ہیں جن کے پیچھے عورتیں بھاگتی ہیں.